الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے پیارے بھائی اور میری پیاری بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے چاہ رہے ہیں کہ جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات بھی ہیں اور غلط فہمیاں بھی ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے عورت پر بہت زیادہ پابندیاں لگا دی ہیں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اسلام وہ واحد دین ہے جس نے عورت کو عزت، وقار، تحفظ اور ایسے حقوق عطا کیے کہ جن کا دنیا کے بہت سے معاشروں میں تصور بھی نہیں تھا۔ اسلام نے عورت کو ماں بنایا تو جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی، بیٹی بنایا تو اسے رحمت قرار دیا، بہن بنایا تو اس کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی، اور بیوی بنایا تو اس کے ساتھ محبت، رحمت، اخلاص اور اچھے اخلاق سے زندگی گزارنے کا حکم دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیسے رہنے کا حکم دیا ہے تو اس کا جواب صرف چند احکام تک محدود نہیں ہے، بلکہ پورا اسلامی طرز زندگی اس کا جواب ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے نزدیک عزت کا معیار نہ مرد ہونا ہے اور نہ عورت ہونا ہے، بلکہ اصل معیار تقویٰ ہے، اور جس کے دل میں اللہ پاک کا خوف زیادہ ہوگا، جو اللہ کے احکام پر زیادہ عمل کرے گا، وہی اللہ پاک کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے۔ اس لیے اسلام میں عورت کی قدر و قیمت اس کے کردار اور ایمان و حیا اور اخلاق اور نیکی سے متعین ہوتی ہے، نہ کہ اس کی دولت و خوبصورتی یا اس کی دنیاوی شہرت سے۔ یہی اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس نے انسان کی اصل قدر کو اس کے اعمال سے جوڑا ہے۔ اسلام نے عورت کو سب سے پہلے ایمان کی مضبوطی کا حکم دیا۔ ایک مسلمان عورت کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، اس کی عبادت کرے، نماز قائم کرے، روزے رکھے، زکوٰۃ کے احکام پر عمل کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اللہ پاک کا ذکر کرتی رہے اور اپنے دل کو اللہ پاک کی محبت سے آباد رکھے۔ جب عورت کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو جاتا ہے تو اس کی پوری زندگی سنور جاتی ہے۔ اس کی سوچ، اس کی گفتگو، اس کا لباس، اس کا معاملات اور اخلاق سب کچھ اللہ پاک کی رضا کے مطابق ہونے لگتے ہیں۔ اسلام نے عورت کو حیا کا زیور پہننے کا حکم دیا ہے۔ حیا صرف لباس کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل کردار کا نام ہے۔ نگاہوں میں حیا، گفتگو میں حیا، چلنے پھرنے میں حیا، دوسروں سے میل جول میں حیا، اور ہر اس کام سے بچنا جو اللہ پاک کو ناپسند ہو، یہی حقیقی حیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو انسان کے اندر حیا بھی پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اسلام نے عورت کو ایسا لباس پہننے کی ہدایت دی ہے کہ جو اس کی عزت، وقار اور پاک دامنی کی حفاظت کرے۔ اسلامی پردے کا مقصد عورت کو قید کرنا نہیں، بلکہ اسے بے حیائی، بری نگاہوں اور معاشرتی برائیوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ پردہ دراصل عورت کی عزت کی ڈھال ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر حکم بندے کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، دوستو، آج کے دور میں سوشل میڈیا، فیشن اور جدید رجحانات کی وجہ سے بہت سی مسلمان خواتین پر مختلف قسم کا دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ وہ اپنی شناخت بدل دیں، مگر ایک سچی مسلمان عورت اپنی اصل پہچان پر فخر کرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اللہ پاک کی رضا دنیا کی ہر تعریف اور ہر شہرت سے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ لوگوں کو خوش کرنے کے بجائے اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ دنیا کی تعریف چند دن رہتی ہے، جبکہ اللہ پاک کی رضا ہمیشہ کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسلام عورت کو علم حاصل کرنے کی بھی ترغیب دیتی ہے، دینی علم ہو یا دنیاوی۔ اگر وہ اللہ پاک کی نافرمانی کا ذریعہ نہ بنے بلکہ انسان اور معاشرے کے فائدے کا سبب بنے تو اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ایک پڑھی لکھی، با اخلاق اور دیندار عورت نہ صرف اپنی زندگی سنوارتی ہے بلکہ آنے والی نسلوں کی بہترین تربیت بھی کرتی ہے۔ ناظرین کرام، اسلام عورت کو نرم مزاج، سچ بولنے والی، امانت دار، صبر کرنے والی، شکر گزار اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے والی شخصیت بنانا چاہتا ہے۔ یہی وہ خوبیاں ہیں جو ایک مسلمان عورت کو دنیا میں بھی عزت دیتی ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی کا
ذریعہ بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی حقیقی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حالت جنابت میں سونا کھانا پینا کیسا ہے؟ ہم لوگوں کو یہ سننے کے لیے ملتا ہے کہ حالت جنابت میں نہ ہم کچھ کھا سکتے ہیں، نہ عورتیں روٹیاں بنا سکتی ہیں، لیکن جب یہ سوال حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا واقعی حالت جنابت میں انسان کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتا؟ کیا واقعی عورت اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی؟ کیا واقعی اس حالت میں کھانا پکانا، پانی پینا، گھر کا کام کرنا یا کسی سے بات کرنا منع ہے؟ اگر آپ بھی یہی سنتے آئے ہیں تو آج کی یہ بات آپ کو حیران کر سکتی ہے، کیونکہ بہت سی ایسی باتیں جو معاشرے میں عام ہیں، دین اسلام میں ان کی کوئی اصل حقیقت نہیں ملتی۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ دین کے نام پر ایسی پابندیاں بیان کر دیتے ہیں کہ جن کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے بہت سے مسلمان بلا وجہ پریشانی اور وسوسوں کا شکار رہتے ہیں۔ اسلام ایک آسان دین ہے، مشکل پیدا کرنے والا دین نہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ حالت جنابت ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس میں غسل فرض ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان زندگی کے تمام کام کاج چھوڑ دے اور کسی کونے میں بیٹھ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں بالکل مختلف تصویر نظر آتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات غسل سے پہلے آرام بھی فرماتے تھے اور بعض اوقات وضو بھی کر لیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زنا کی حالت میں انسان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا اور روزمرہ کے کام کرنا جائز ہے۔ اب آئیے ایک بہت ہی مشہور غلط فہمی کی طرف۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورت اگر اس حالت میں ہو تو وہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتی، لیکن قرآن و سنت اور قرآن و حدیث میں ایسی کوئی ممانعت موجود نہیں۔ ماں کا دودھ بچے کی ضرورت ہے اور شریعت نے اس سے منع نہیں کیا۔ اسی طرح یہ کہنا کہ حالت جنابت کی حالت میں کھانا نہیں کھا سکتے، یہ بھی مکمل بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے یا سونے سے پہلے وضو فرما لیتے تھے۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر غسل میں تاخیر ہو تو وضو کر لینا مستحب ہے، لیکن کھانے پینے کی حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ بعض لوگ تو یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں کہ ایسی حالت میں پانی بھی نہیں پینا چاہیے، حالانکہ اس کی بھی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے۔ اسلام میں پاکیزگی کی تعلیم ضروری دی گئی ہے، لیکن ایسی سختیاں نہیں لگائی گئیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان نہ کی ہوں۔ یاد رکھیے، شریعت کا اصول یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار نہ دیا ہو اسے اپنی طرف سے حرام نہیں بنایا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے سے بڑے فقہاء نے وضاحت کی ہے کہ زنا کی حالت میں انسان گھر کے عام کام تو کر سکتا ہے، ضرورت کے مطابق کھا پی بھی سکتا ہے، اپنے اہل خانہ سے بات بھی کر سکتا ہے اور اپنی روزمرہ کی زندگی جاری رکھ سکتا ہے۔ البتہ نماز ادا کرنے اور قرآن مجید کو براہ راست چھونے جیسے بعض احکام الگ ہیں جن کی تفصیل آگے آئے گی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے دین سے زیادہ رسموں اور سنی سنائی باتوں کو اہمیت دے دی ہے، اور جب ایک غلط بات نسل در نسل چلتی رہتی ہے تو لوگ اسے دین سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ ہر بات کا ثبوت قرآن و سنت سے تلاش کرے۔ جب ہم مستند دلائل کی طرف رجوع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے انسان کو مشکل میں ڈالنے کے بجائے آسانی عطا کی ہے، اور بہت سی وہ پابندیاں جنہیں لوگ دین سمجھتے ہیں در حقیقت صرف معاشرتی غلط فہمیاں ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حالت جنابت میں اگر کوئی شخص گھر میں رہے تو فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ کوئی کہتا ہے کہ ایسی حالت میں
برکت ختم ہو جاتی ہے، جبکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی چیز کو ہاتھ لگا لیا تو وہ چیز بھی ناپاک ہو گئی۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جن سن کر بہت سے مسلمان خوف اور الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا تعلیم دی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ حالت جناب میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے اور پھر الگ ہو کر غسل کیا۔ جب وہ واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ اس ایک حدیث نے بہت بڑی غلط فہمی دور کر دی۔ اگر مومن بذات خود ناپاک نہیں ہوتا تو پھر اس کے ہاتھ لگانے سے چیزیں کیسے ناپاک ہو جائیں گی؟ یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ حالت جناب ایک حکمی حالت ہے جس کے سبب غسل فرض ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب جسم کا ہر حصہ نجس ہو جانا نہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ معمول کے مطابق گفتگو فرماتے، گھر کے معاملات انجام دیتے اور روزمرہ زندگی جاری رکھتے تھے۔ ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ حالت جنابت میں کچن میں جانا منع ہے یا کھانا پکانے سے کھانا بے برکت ہو جاتا ہے۔ اس بات کی بھی کوئی صحیح شرعی دلیل موجود نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور امت کو اس سے منع فرماتے، لیکن حدیث میں ایسی کوئی ممانعت نہیں ملتی۔ ہاں، پاکیزگی اسلام کا حسن ہے اور اس لیے جلد غسل کر لینا بہتر و پسندیدہ عمل ہے، لیکن جب تک غسل نہ ہو اس دوران ضروری کام انجام دینا جائز رہتا ہے۔ بعض خواتین خاص طور پر یہ سوال کرتی ہیں کہ کیا وہ اس حالت میں اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر سکتی ہیں؟ کیا بچوں کو گود میں لے سکتی ہیں یا دودھ پلا سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ شریعت نے ایسی کوئی پابندی عائد نہیں کی۔ اگر ایسا حکم ہوتا تو وہ قرآن و حدیث میں واضح طور پر موجود ہوتا، کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کا تعلق روزمرہ زندگی سے ہے اور لاکھوں خواتین اس سے متعلق ہوتی ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس حالت میں کسی بزرگ کا نام نہیں لینا چاہیے، کوئی دینی بات نہیں کرنی چاہیے یا سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ یہ تصورات بھی شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ مسلمان ہر حال میں سلام کا جواب دے سکتا ہے، اللہ پاک کا ذکر کر سکتا ہے اور دینی گفتگو بھی کر سکتا ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اس روایت سے علماء نے استدلال کیا کہ عام اذکار اور دعائے جناح کی حالت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ قرآن مجید کی تلاوت کے بعض احکام الگ ہیں جن پر فقہاء نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر مسئلے کو اس کے اصل شرعی دائرے میں سمجھیں اور سنی سنائی باتوں کی بنیاد اپنے لیے مشکلات پیدا نہ کریں۔ دین آسانی کا نام ہے اور اسلام نے انسان کی فطری ضروریات کو سامنے رکھ کر احکام نازل کیے ہیں۔ اگر ہر کام کو غسل تک مؤخر کرنا ضروری ہوتا تو زندگی کا نظام ہی متاثر ہو جاتا۔ اس لیے شریعت نے توازن سکھایا، پاکیزگی کا حکم بھی دیا اور ضرورت کے کاموں کی اجازت بھی دی۔ افسوس یہ ہے کہ بہت سے لوگ اصل دین کو جانے بغیر ایسی باتیں پھیلا دیتے ہیں کہ جن کی کوئی مضبوط دلیل موجود نہیں ہوتی اور پھر وہی باتیں حقیقت سمجھ لی جاتی ہیں۔ ایک سچے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر بات کو قرآن و حدیث اور معتبر علماء کی تشریحات کی روشنی میں پرکھتا ہے، نہ کہ صرف لوگوں کی باتوں پر یقین کر لیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سارے کام جائز ہیں تو پھر آخر وہ کون سے کام ہیں کہ جن کے لیے غسل ضروری ہے؟ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں بہت سے لوگ یا تو ضرورت سے زیادہ سختی اختیار کر لیتے ہیں یا پھر لاپرواہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسلام دونوں چیزوں سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے لیے طہارت شرط ہے۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم زنا کی حالت میں ہو تو غسل کرو، اور اسی بنیاد پر تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ غسل سے پہلے فرض، واجب یا نفل ادا نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح طواف کعبہ کے لیے بھی طہارت ضروری سمجھی گئی ہے۔ اب آتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے مسئلے کی طرف۔ اس بارے میں فقہا کے درمیان کچھ تفصیلی مباحثت موجود ہیں، لیکن جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ حالت جنابت میں قرآن کریم کی باقاعدہ تلاوت سے اجتناب کیا جائے، یہاں تک کہ غسل کر لیا جائے۔ البتہ عام دعائیں، اذکار و استغفار، درود و شریعت، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ جیسے کلمات پڑھنے کی اجازت موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ غلطی سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ حالت جنابت میں اللہ کا نام لینا بھی منع ہے، حالانکہ یہ تصور درست نہیں۔ اللہ کا ذکر بندے کے لیے ہر وقت باعث رحمت ہے۔ ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ اگر کسی کو رات کے وقت غسل کی ضرورت پیش آ جائے تو اسے فوراً اسی وقت غسل کرنا لازمی ہے، ورنہ گناہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت نہیں آیا اور کوئی شخص سونا چاہتا ہے تو وہ سو سکتا ہے۔ البتہ احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صورت میں وضو فرماتے تھے کہ اس لیے وضو کر کے سونا بہتر ہے اور سنت کے زیادہ قریب عمل سمجھا جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس حوالے سے متعدد روایات موجود ہیں، اور اس سے معلوم ہوا کہ اسلام انسان کی راحت اور ضرورت دونوں کا خیال رکھتا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں کئی گھنٹے گزار لے تو اس پر سخت گناہ ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل ذمہ داری یہ ہے کہ نماز کا وقت آنے سے پہلے غسل کر لیا جائے تاکہ نماز صحیح طریقے سے ادا ہو سکے۔ بلا وجہ تاخیر کرنا یقیناً مناسب نہیں، لیکن شریعت نے ایسی کوئی غیر ضروری سختی بیان نہیں کی جو بعض لوگ اپنی طرف سے بیان کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ گھر کی صفائی، کپڑے دھونا، کھانا پکانا، بچوں کی خدمت کرنا اس حالت میں جائز نہیں، حالانکہ اس کی کوئی معتبر دلیل موجود نہیں۔ اگر ایسا حکم ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس کی تعلیم ضرور دی جاتی اور حدیث میں اس کا واضح ذکر ملتا۔ اسلام کا مزاج اعتدال اور آسانی ہے، نہ اتنی سختی کہ انسان معمول کی زندگی بھی نہ گزار سکے اور نہ اتنی لاپرواہی کہ فرض احکام کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ حالت جنابت میں اثر توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ غسل جلد از جلد کر لیا جائے، لیکن اسی دوران جائز کاموں کو ناجائز سمجھ لینا درست نہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ بہت سی ایسی باتیں جو صرف لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہو گئی ہیں انہیں دین کا حصہ سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ جب ہم قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ایک متوازن اور آسان دین ہمارے سامنے آتا ہے، ایسا دین جو انسان کی فطرت کے مطابق ہے اور جس میں بلا وجہ تنگی پیدا نہیں کی گئی۔ آخر میں ایک لمحے کے لیے سوچئے، کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جو برسوں سے کچھ باتوں کو دین سمجھتے آئے ہیں، حالانکہ ان کی بنیاد صرف سنی سنائی باتوں پر ہوتی ہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ حالت جنابت میں پانی نہیں پینا چاہیے، کسی نے کہہ دیا بچوں کو گود میں نہیں اٹھانا چاہیے، کسی نے کہہ دیا دودھ پلانا منع ہے، کسی نے یہ باور کرا دیا کہ اس حالت میں انسان جو چیز چھو لے وہ بھی ناپاک ہو جاتی ہے۔ پھر یہ باتیں ایک شخص سے دوسرے اور دوسری نسل تک منتقل ہوتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ لوگ انہی شریعت کو حکم سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر بات کو قرآن و سنت کے ترازو میں تولے۔ اگر کوئی بات اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت نہ ہو تو اسے دین کا حصہ بنا کر پیش نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہم نے طہارت کی بڑی اہمیت بیان کی ہے، اس لیے حکم غسل کا دیا گیا، لیکن اسلام نے ایسی غیر ضروری پابندیاں نہیں لگائیں جن سے انسان کی زندگی مشکل ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دین میں آسانی ہے، اعتدال ہے اور حکمت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ
مومن ناپاک نہیں ہوتا اس پورے مسئلے کو سمجھنے کی ایک بنیادی چابی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حالت جنابت ایک ایسی حالت ہے کہ جس میں کچھ عبادات کے لیے غسل ضروری ہوتا ہے، لیکن انسان کی ذات، اس کا وجود، اس کا چھونا یا اس کی روزمرہ کے کام ناجائز نہیں ہو جاتے۔ اس لیے علماء اکرام بار بار تاکید کرتے ہیں کہ شرعی احکام اور معاشرتی روایات میں فرق سمجھنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ نیکی کی نیت سے ایسی باتیں پھیلاتے ہیں کہ جن کا دین میں ثبوت نہیں ہوتا، لیکن نیک نیتی کے باوجود غلط بات غلط ہی رہتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ علم حاصل کریں، معتبر علماء سے رہنمائی حاصل کریں اور ہر مسئلے میں قرآن و سنت کو بنیاد بنائیں۔ اگر ہمیں کوئی نئی بات سننے کو ملے تو فوراً اسے آگے پھیلانے کے بجائے تحقیق کریں کہ آیا اس کی کوئی شرعی دلیل بھی موجود ہے یا نہیں ہے۔ یہی طرز عمل صحابہ کرام کا تھا اور یہی ایک سچے مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، اسلام انسان کو وسوسوں، بیجا خوف اور خود ساختہ پابندیوں میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ بھی آج تک ان غلط فہمیوں کا شکار رہے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس صحیح علم حاصل کیجیے اور دین کو اس طرح سمجھیے جیسا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک حق بات پہنچانے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ معلومات مفید لگے تو اپنے لیے بھی علم نافع دعا کریں اور دوسروں تک بھی صحیح بات پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ ایک غلط فہمی دور کرنا بعض اوقات ایک بڑی نیکی بن جاتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔